نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول تفسیر میں ہماری بات چل رہی تھی تابعین کے جو مدرسے تھے، جو صحابہ کے دور سے شروع ہوئے تھے اور مختلف شہروں میں الگ الگ مدرسے تھے تفسیر کے. مکے کا جو مدرسہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس مدرسے کے رائد، لیڈر یا کہیے ذمہ دار، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے شاگرد جو مکے میں تھے ان میں سے 5 کا ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے درس میں آیا. دوسرا مدرسہ تفسیر کا وہ مدینے کا مدرسہ تھا، مدرسۃ المدینہ. ترتیب میں جب شروعات ہوئی تو ترتیب میں مکے کے مدرسے کو پہلے بیان کیا گیا، مکے کے مدرسے کا ذکر پہلے آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے ذکر کرنے کی کہ چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کے معاملے میں مشہور صحابی ہیں، اس لیے ان کے مدرسے کی اہمیت بھی سب سے زیادہ تھی. مدینے کے مدرسے کو وہ اہمیت تفسیر کے معاملے میں حاصل نہیں ہوئی جو مکے کے مدرسے کو حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے آپ کے سامنے آیا. اب آج سب سے پہلے ہم مدینے کے مدرسے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. مدرسے میں صحابہ کی بڑی جماعت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، اور مدینے میں چونکہ آپ تھے اس لیے مدینے میں ہی سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ مختلف جگہوں پر چلے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکے میں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اس طرح سے مکے کا مدرسہ ہوا تھا. مدینے میں پھر بھی صحابہ کی بڑی جماعت تھی، اور ان صحابہ میں سب سے زیادہ مشہور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے معاملے میں. حدیث وغیرہ کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، دوسرے بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن تفسیر میں جو 4 صحابہ بہت زیادہ مشہور رہے اس میں سے ایک ابی بن کعب بھی ہیں. یہ مدینے میں رہ گئے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تفسیر میں کافی جو ہے مشہور. ابی بن کعب قرآن کا پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے سب سے زیادہ مشہور تھے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جب تراویح کی شروعات کی تھی تو اس میں امام انہی کو متعین کیا تھا. قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے اور بڑے اچھے جو ہے تفسیر کے جاننے والے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ. تو یہ مدرسہ مدینے کا ابی بن کعب سے چلتا تھا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 3 شاگرد کافی مشہور رہے. ایک ابو العالیہ، یہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے، اس میں سے بعض ڈائریکٹ شاگرد ہونے کے بجائے انڈائریکٹ بھی ہیں، یعنی کسی اور کے واسطے سے پہنچتے ہیں ابی بن کعب کے پاس. تو ہم سب کو ذکر کر رہے ہیں جو مدینے کے اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. محمد بن کعب القرظی کہا جاتا ہے.
جو مشہور نام ہے تابعین میں سے، اس مدرسے سے، مدینے کے مدرسے سے جن کا تعلق ہے، ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی زید بن اسلم، زید بن اسلم، زید بن اسلم، یہ تین مشہور نام ہیں مدینے کے مدرسے سے ان کا تعلق ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے ابی ابن کعب سے، اور بعض لوگوں نے انڈائریکٹ یعنی ابی ابن کعب کے شاگرد سے علم حاصل کیا ہے، تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ لیکن یہ تین نام تابعین میں، تفسیر میں، مدینے کے مدرسے سے تعلق رکھنے والے، تفسیر میں ان کا بڑا نام رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ابو العالیہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابو العالیہ، ان کا نام اصل میں رفیع بن مہران ہے۔ ابو العالیہ جب یہ اب شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کنیت ہے۔ ان کا نام ہے رفیع بن مہران۔ زید بن اسلم، ابو العالیہ کے بارے میں پہلے ہم بات کریں گے۔ زید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی، تین نام یہ بہت مشہور ہیں۔ تینوں کا تعلق جو تینوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، بہت زیادہ نہیں۔ تو سب سے پہلے بات پیش کریں گے ابو العالیہ کے بارے میں، جن کا نام رفیع بن مہران ہے۔ رفیع بن مہران ابو العالیہ کا نام ہے۔ ان کی عمر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اتنی عمر تھی کہ اگر یہ اس وقت اسلام قبول کرتے تو ان کو صحابی ہونے کا شرف ملتا تھا۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں ادرک الجاہلیت، ادرک جاہلی دور بھی پایا انہوں نے، لیکن یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ کی وفات کے 2 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، ابو العالیہ نے، اسی لیے صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ عمر زیادہ تھی اس ٹائم میں، لیکن اسلام آپ کی وفات کے بعد قبول کیا انہوں نے۔ اور جب تک کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں نہ ملے تب تک اس کو صحابی نہیں کہا، چاہے کتنی بھی ملاقاتیں رہی ہوں، لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں رہی تو صحابی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ تھے اس زمانے میں، لیکن اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اسلام انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبول کیا، اسی لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے، صحابی نہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ انہوں نے علم حاصل کیا اپنے دور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابی ابن کعب، ان سارے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ تفسیر میں خاص طریقے سے ان کا نام بہت اہم مانا جاتا ہے۔ مدینے میں جو لوگ تھے جن کو تفسیر کا اچھا علم تھا، ان میں سے ایک ابو العالیہ بھی مانے جاتے ہیں۔ رفیع بن مہران ان کا نام ہے، ابو العالیہ بھی ان میں سے ایک اہم جو ہے تابعی مانے جاتے تھے۔ تابعین میں ان کا شمار ہے، میں نے آپ سے کہا، کیونکہ ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی اور راوی نہیں ہوتے، ڈائریکٹ انہوں نے ابی ابن کعب سے علم حاصل کیا۔ یہ تینوں میں نے آپ سے کہا کہ تینوں میں سے ہر ایک نے ڈائریکٹ حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ابو العالیہ انہوں نے ابی ابن کعب سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے، اور تفسیر کا علم ابی ابن کعب سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ ان کے بارے میں جو ان کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم تھے، سب نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کا جو تفسیر کا علم تھا اس کے بارے میں سب نے اطمینان ظاہر کیا، اور سب نے ٹرسٹ کیا ان کے اوپر کہ ان کا جو علم ہے وہ قابل اعتماد ہے، ان کی تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ زید بن اسلم، زید تو ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام اسلم، اس لیے زید بن اسلم کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ
یا ابو اسامہ بھی کہی جاتی ہے۔ وہ بیٹوں کے لحاظ سے کبھی کئی بیٹے ہوئے تو کنیت بھی کئی ایک ہو جاتی ہے۔ ابو اسامہ، اسامہ کے باپ، ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، زید بن اسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ غلام تھے، زید بن اسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ زید بن اسلم کا نام مدینے کے ثقہ تابعین میں، جن کا تفسیر میں اچھا نام تھا، ان میں سے یہ بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کو امام احمد، امام ابو زرع، امام ابو حاتم، امام نسائی اور دیگر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور ان کی روایتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہم عصر جو لوگ تھے، ان کے زمانے میں جو لوگ تھے مدینے میں، ان سب میں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور خاص طریقے سے تفسیر کے تعلق سے ان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ زید بن اسلم کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تفسیر اپنی رائے سے بھی کرتے تھے، جیسے صحابہ سے جو علم حاصل کیا اس کے لحاظ سے بھی، اور رائے سے بھی اپنی، یعنی جو چیز جو ہے ان کو سمجھ میں آئی قرآن کے تعلق سے، اس میں سے یہ بھی تھے کہ اپنی رائے سے بھی تفسیر کیا کرتے تھے زید بن اسلم۔ کہیں کوئی بات بیان کرنی ہے، وہ صحابی سے نہیں سنی ہے، ابی ابن کعب سے نہیں سنی ہے، پھر بھی وہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ تفسیر، اس کی یہی تفسیر ہے، وہ تفسیر وہ پیش کیا کرتے، اس کو کہتے ہیں اپنی رائے سے تفسیر دینا۔ ہمیشہ رائے سے جو تفسیر دیتے ہیں ہمیشہ غلط نہیں ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اصول میں بعد میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ وہ جو غلط طریقے سے اپنی رائے، یعنی وہ آیت کا مطلب نہیں ہوتا عربی زبان کے لحاظ سے، لیکن زبردستی وہ مطلب اس کو پہناتے ہیں اپنی رائے کے لحاظ سے، تو وہیں پر اس پر نقد کیا جاتا ہے، ورنہ وہ آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو آپ بھی پیش کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ اردو میں یا انگلش میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کو بیان کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ رائے کی سے جو ہے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بھی کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ سے سنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا تھا، صحابہ سے جو انہوں نے سنا وہ بھی بیان کیا، اور یہ بات بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی تھی، جہاں جو حصہ زیادہ مشکل لگا اسی کی تفسیر کی ہے، لیکن بعد کے لوگوں کو اور زیادہ حصے مشکل لگے تو اس کی تفسیر بعد کے لوگوں نے کی ہے، اور وہی جو عربی زبان کے لحاظ سے اس کی تفسیر بنتی ہے وہی تفسیر لوگوں نے کیا ہے۔ تو زید بن اسلم ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے اور تفسیر کا ان کے پاس کافی اچھا علم تھا، اور یہ علم، اس علم کی وجہ سے مدینے میں یہ کافی مشہور ہوئے۔ بعد میں ان کا علم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے مشہور امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تفسیر کا علم ان سے لیا ہے زید بن اسلم سے، اس میں ایک نام تو ان کے اپنے بیٹے کا ہے، اور ایک مشہور نام جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ امام و دار الہجرہ کہلاتے ہیں، مدینے کے امام کہلاتے ہیں، ان کا جو ہے انہوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ زید بن اسلم ہیں۔ اب ایک اور نام رہ گیا، محمد بن کعب القرظی، جو بیچ میں لکھا ہوا ہے، یہ ابو حمزہ اور ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ بیٹوں کے نام سے کبھی کبھی کئی کنیت ہو جاتی ہے۔ ابو عبداللہ اور ابو حمزہ، محمد بن کعب القرظی کی کنیت ہے۔ محمد بن کعب قرظی جو کہ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، عبداللہ ابن مسعود سے بھی، عبداللہ ابن عباس سے بھی، لیکن ابی بن کعب سے انہوں نے
ڈائریکٹ روایت نہیں کیا ہے، یہی انڈائریکٹ روایت کرتے ہیں ابی ابن کعب سے۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں، لیکن انڈائریکٹ انہوں نے علم تفسیر کا حاصل کیا، اور مدینے میں یہ بھی تفسیر کے علم کے تعلق سے کافی مشہور رہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ان کے بارے میں کہ ما رأیت احدا اعلم بتأویل القرآن من القرظی، کہ میں نے محمد بن کعب قرظی سے زیادہ تفسیر کا علم جاننے والا مدینے میں کسی کو نہیں دیکھا، اسی لیے ان کا نام بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مدینے میں تفسیر کے علم کے تعلق سے کافی مشہور رہے ہیں۔ یہ تین نام مدینے کے مدرسے سے متعلق تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ آپ کے سامنے ختم کر دیں۔ جو تابعین کے دور میں مختلف مدرسے بنے تھے تفسیر کے، مکے کا مدرسہ، مدینے کا مدرسہ اور عراق کا مدرسہ، ابھی عراق میں ہم جانے والے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ مدینے کے مدرسے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مشہور نام، صحابہ میں قرآن کی قراءت کے تعلق سے ابی بن کعب، اور ان کے ڈائریکٹ شاگرد ابو العالیہ، انڈائریکٹ محمد بن کعب القرظی اور زید بن اسلم، یہ تینوں مشہور تابعین، ان کے ذریعے سے مدینے میں تفسیر کا یہ مدرسہ چلتا رہا تھا۔ اس کے بعد عراق کا مدرسہ، آج ہم یہ تینوں مدرسے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تابعین کے دور تک تفسیر کا علم یہی تک تھا، یعنی یہی تین مشہور مدرسے تھے، مکے کا مدرسہ، مدینے کا اور عراق کا مدرسہ، مدرسۃ العراق۔ عراق میں کوفہ اور بصرہ اس کے دو مشہور شہر، کوفہ اور بصرہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ اس مدرسے میں سب سے اہم نام، جس کی اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ مدرسۃ عبداللہ ابن مسعود، اصل استاد اس مدرسے کے کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن مسعود کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ، عراق، وہی عراق کے عراق میں یہ دو مشہور شہر کوفہ اور بصرہ بہت مشہور رہا ہے علم کے لحاظ سے، یعنی مدینہ، مکہ، اس کے بعد سب سے مشہور نام کوفہ اور بصرہ ہی کا ہے۔ تو صحابہ جو وہاں چلے گئے اس میں خاص طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلم بنا کر کے، ٹیچر بنا کر کے، ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ یہ گورنر نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے گورنر علاقے کا، یعنی حاکم جسے آپ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو نہیں، اس کا گورنر بنایا تھا، اس کا امیر بنایا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو ان کو بنایا تھا، لیکن علم کے لحاظ سے، علم سکھانے کے لیے ٹیچر بنا کر کے جو بھیجا، وہ کن کو بھیجا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کو۔ اسی لیے ان کا علم کوفے میں پھیلا ہے، کوفے میں بہت زیادہ، اس لیے کہ وہیں رہتے تھے، لیکن وہ عراق کا پورا علاقہ آ کر کے ان کے پاس علم حاصل کرتا تھا، جس میں بصرہ کا علاقہ بھی مانا جاتا ہے اور کوفے کا علاقہ بھی مانا جاتا ہے۔ کوفہ اور بصرہ کا علاقہ، یہ جو آواز آ رہی ہے، اس آواز کی وجہ سے بھی تھوڑا ہم لوگ لیٹ ہو گیا، اصل میں کئی جگہوں پر راستہ بدل کے آنا پڑا، جو وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہو کہ اندر بند ہے، تو دوسرے راستے سے پھر جو ہے آنا پڑا۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ عراق کا پورا ایریا جو کہ کوفہ اور بصرہ دونوں، کوفے میں یہ رہتے تھے اس لیے کوفے کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لیکن عراق کا حصہ بصرہ جو بھی اس کا ایک شہر ہے، اس کے لوگ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اس مدرسے کے اصل شیخ مانے جاتے تھے۔ جو لوگ تابعین میں سے زیادہ مشہور ہوئے وہاں پہ، ان میں سے علقمہ بن قیس،
زیادہ لوگ ہیں، کوفہ اور بصرے کے دونوں کو ملا کر کے زیادہ لوگ ہیں. چند مشہور نام ہم آپ کے سامنے صرف لکھیں گے. مسروق، الاسود بن یزید، عامر الشعبی، قتادہ، اور ایک اور نام لکھتے ہیں حسن بصری. حسن بصری سے مشہور ہیں یہ بھی تابعی ہیں. چند نام ہم نے لکھ دیے ہیں، ویسے اور بھی نام ہیں. عراق جس میں کوفہ اور بصرہ دونوں شہروں کے اس میں جو ہے یہ ہیں. علقمہ، مسروق، اسود بن یزید، یہ تینوں نام کوفے سے متعلق ہیں. حسن بصری یہ بصرہ، قتادہ یہ بھی بصرہ کے. عامر شعبی جو ہیں یہ شراحیل، ان کو کہا تھا عامر بن شراحیل. یہ مشہور نام ہے جو کوفے اور بصرے کے لوگ تھے. سب سے پہلے علقمہ بن قیس. علقمہ بن قیس کوفہ کے رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کی بھی پیدائش ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی. ان کو صحابی کا درجہ اسی لیے حاصل نہیں ہے. بعض لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابی کا جو ہے ان کو درجہ حاصل ہے، لیکن یہ علقمہ بن قیس نخعی کوفی مشہور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ پیدا ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی ابن مسعود اور ان کے علاوہ مختلف صحابہ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے میں زیادہ یہ مشہور ہیں علقمہ بن قیس. یہ بڑے مشہور شاگرد مانے جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے، حدیث کے لحاظ سے بھی، تفسیر کے لحاظ سے بھی. علقمہ بن قیس قابل اعتماد، جن کو عربی میں ثقہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کی روایتوں پر بھی ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی احادیث اور تفسیر کی جو ان کی باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی اعتبار کیا جاتا ہے. یہ علقمہ ہیں. دوسرے نمبر پر مسروق ہے. ان کا پورا نام مسروق بن اجدع ہے. مسروق بن اجدع، لیکن میں نے لکھا نہیں ہے وہ. جب یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا اسمی مسروق بن اجدع، الاجدع جو نیچے لکھا ہے میں نے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجدع تو شیطان ہے، تم مشروق بن عبد الرحمن ہو. مسروق بن عبد الرحمن، یہی مسروق ہیں، مسروق بن الاجدع. ان کے باپ کا نام الاجدع، لیکن بعد میں ان کو مسروق بن عبد الرحمن کہا جانے لگا، کیونکہ عبد الرحمن آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں. عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ، جیسے عبداللہ رحمان کا اللہ کا بندہ، ویسے عبد الرحمن رحمان کا بندہ. تو باپ کے نام کو عام طریقے سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا جو نام ہے وہ باپ نے رکھا ہے. اپنا نام تو آدمی تبدیل کر لیتا ہے، یا باپ نے خود اپنا نام تبدیل کر لیا ہو تو بات دوسری ہے. لیکن عبداللہ یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں. کبھی کبھی بعض لوگوں کے والد کا کیا نام ہے پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی وہ جو زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، اس کے بعد کا جو زمانہ تھا اس میں نسب کا لوگ بڑا خیال کرتے تھے. تو اس میں
باپ کی طرف اس کی نسبت ہی نہیں کرتے تھے۔ عربی میں اس کو بولتے تھے جو بھی نام رہے گا اس کے بعد ابی ہی لکھتے تھے، یعنی وہ اپنے باپ کا بیٹا، باپ کون ہے پتہ نہیں۔ تو جیسے زیاد نام، مشہور نام زیاد، تو ان کو کہا جاتا تھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، اپنے باپ کے بیٹے زیاد، یعنی ابن کے بعد باپ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، کیونکہ باپ کے نام کا پتہ نہیں تھا، ان کے پتہ بھی تھا تو بہرحال نکاح سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا تھا ان کا معاملہ، اسی لیے وہ جاہلیت کی بات بول رہا ہوں میں، اپنے اسلام لانے کے بعد کا معاملہ نہیں ہے یہ، جاہلیت کی یہ بات تھی، اسی لیے ان کو ان کے باپ کا نام نہیں دیا جاتا نسب کے لحاظ سے، اور کہتے تھے زیاد ابن ابی، یعنی اپنے، اس کا اردو میں مانا ہوگا اپنے باپ کے بیٹے زیاد، تو اس زمانے میں لوگ لکھ دیا کرتے تھے زیاد ابن ابی۔ لیکن آپ اگر کسی اسکول میں کسی بچے کو آج لے کر کے جائیں اور اس کا فارم بھرنا ہو تو بچے کا نام اور باپ کا نام آپ بولے پتہ نہیں تو وہ لکھے گا ہی نہیں، ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسی جگہوں پر ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، عبداللہ لکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوگا۔ یہ ابھی کی بات، ورنہ اس زمانے میں زیاد ابن ابی بڑا مشہور ایک جو ہے نام، یہ زیاد ابن ابی، اصلا یہ ابو سفیان کے ہی بیٹے تھے لیکن نکاح سے نہیں تھے، جاہلیت کی بات ہے، اسی لیے ان کو باپ کا نام نہیں دیا جاتا تھا، جب تک نکاح سے بچہ نہ پیدا ہو تب تک اس کو باپ کا نام نہیں دیا جا سکتا، جو یہ اسلامی طریقہ ہے جو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا مسروق کے بارے میں کہ اب باپ کا نام تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسا ہے ویسے رکھا جاتا ہے، ویسا بولا جاتا ہے، لیکن کسی کے نام میں چاہے باپ دادا کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، اگر اس طرح کوئی لفظ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، معنی کے لحاظ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو مسروق یہ ایک اور جو ہے تابعی جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا، خلفائے راشدین سے انہوں نے، جو چاروں خلفاء ہیں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، ان سب سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، عبداللہ ابن مسعود سے خاص طریقے سے، ابی ابن کعب سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں بڑا مشہور نام تھا ان کا، اور ان کے زمانے میں شریح، قاضی شریح ایک بڑے مشہور قاضی گزرے ہوئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قاضی شریح۔ قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، عربی میں قاضی کو جج کو جو ہے قاضی بولتے ہیں جو ہے، تو یہ جج تھے اپنے زمانے میں، شریح، بڑا مشہور نام تھا یہ۔ تو یہ اصل میں ان کی اہمیت بتانے کے لیے میں نے یہ نام لکھا ہے۔ تو یہ اپنے زمانے میں جب یہ جج تھے، بعض مرتبہ جب پریشانیاں کچھ ہوتی کہ کیا فیصلہ کریں تو مشورہ مسروق سے کرتے تھے، اس سے مسروق کی اہمیت معلوم ہوتی، اس لیے میں نے وہ ذکر کیا آپ کو کہ یہ جو مشہور قاضی اور جج تھے، یہ بھی ان سے بعض مسائل میں جب بعض کیس ایسے آتی جو بڑے مشکل ہوتے تو یہ بھی ان سے مشورہ کر لیتے تھے، اس طرح سے مسروق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما رأیت اطلب للعلم منہ، مسروق سے زیادہ علم کی طلب کرنے والا، علم کے پیچھے بھاگنے والا میں نے کسی اور کو نہیں پایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے خاص شاگرد یہ مانے جاتے ہیں، اور بہت ہی اعتبار ان کی روایتوں پر ہوتا ہے۔ جو علم انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کیا ہے اس میں سے ایک اہم علم تفسیر کا بھی علم ہے۔ ان کے بارے میں کچھ چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کے تقوی اور طہارت کے تعلق سے ذرا بعض چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ کہیں کہیں تھوڑا ہم کو یہ رہتا ہے کہ بھائی شاید مبالغے سے لوگوں نے کام لیا ہوگا۔ میں صرف آپ کو پیش کر رہا ہوں اس لحاظ سے نہیں کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہوگا۔ ان کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حج کرنے گئے تو پورے حج میں کبھی لیٹ کر کے نہیں سوئے، بلکہ ہمیشہ سونا ہوا تو سجدے کی حالت میں سوئے۔ یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں۔ کون ہے یہ؟ مسروق۔
لیکن اب وہ بہرحال ابھی بڑا مسئلہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تو آپ کیسے سوئے؟ جیسے سویا جاتا ہے. آپ کے صحابہ جیسے سویا جاتا ہے ویسے سوتے رہے. لیکن اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سجدے کی حالت میں سوتے رہے. تو بہرحال بعد میں کوئی بھی شخص اس طرح سے آ کر کے کہ وہ تقوی اور طہارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے بھی بڑھ جائے، ذرا یہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں، کہاں تک صحیح ہیں واللہ عالم، لیکن ان کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا آپ کو. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ وقد روا شعبۃ عن ابی اسحاق انہ قال حج مسروق، یہ عربی میں الفاظ ہے، حج مسروق فلم ینم الا ساجدا. مسروق نے حج کیا تو یہ نہیں سوئے مگر سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہی سوئے، اس کے علاوہ جو ہے یہ ایسے لیٹ کر کے نہیں سوئے. لیکن ہم نے آپ سے کہا کسی مبالغے سے یہ کم بہرحال نہیں لگتا ہے. اور جہاں تک تقوی اور طہارت کی بات ہے تو یہ تقوی انسان کا اگر سونے کی کیفیت میں بھی سوئے گا تب بھی وہ سونا بھی ایک عبادت ہے ہمارے لیے. جب آدمی عبادت کر کے سوتا ہے اور پھر عبادت کی نیت سے سوتا ہے کہ پھر اٹھ کر کے عبادت کرنا ہے تو سونا بھی ایک عبادت ہے اس کے لیے. اس کے بعد اسود بن یزید، اسود بن یزید جو نام ہے اسود بن یزید، اسود بن یزید ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن نخعی ان کو کہا جاتا ہے. بڑے تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علم انہوں نے خاص طریقے سے حاصل کیا ہے. انہوں نے بھی ابو بکر، عمر، علی، یہ سارے صحابہ سے انہوں نے جو ہے حدیثیں روایت کی ہیں اور اللہ کی کتاب کا خاص علم ان کو حاصل تھا. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو قرآن کا مفسر بھی مانا جاتا تھا. اپنی فقہ کے لحاظ سے اور حدیثوں کی روایت کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں اسود بن یزید. یہاں تک کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوے بھی دیا کرتے تھے. تو اپنی فقہ اور فتوے کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں اور قرآن کی تفسیر کے لحاظ سے لوگوں نے ان کی تفسیر پر بھی اعتماد کیا ہے، اعتبار کیا ہے. اس کے بعد جو ایک اور نام ہے وہ ہے عامر الشعبی. عامر الشعبی حسن بصری کے بعد جو آپ کو نام ہے، اس لیے ہم نے اس کو پہلے بیان کیا کہ وہ بھی کوفی ہیں. اصل میں وہ لکھنے میں وہ حسن بصری کو کہاں لکھے جگہ وہاں نظر آئی تو ہم نے لکھ دیا. تو عامر اور شعبی جو اس کے بعد لکھا ہے وہ بھی کوفہ ہی کے رہنے والے ہیں، کوفی ہیں اور کوفے کے قاضی بھی رہ چکے تھے. یہ عمر سے علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب لوگوں سے انہوں نے انہیں روایتیں نقل کی ہیں. اور ابو ہریرہ، عائشہ، ابن عباس، ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے علاوہ بھی مختلف صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. قال الشعبی، انہوں نے خود کہا ہے ادرکت 500 من الصحابتی، میں نے 500 صحابہ سے ملاقات کی ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے. ان کے علم پر بھی لوگوں نے اس زمانے میں بھی بعد کے دور میں بھی اعتماد کیا اور ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. بڑا جو ہے میموری پاور جسے کہتے ہیں یہ بہت مضبوط تھا. اتنا زیادہ کہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کی سب مجھے یاد ہے. یہ خود کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، یعنی الفاظ جو عربی میں ما کتبت السوداء فی البیضاء الا وقد حفظتہ، کہ جو بھی سودا مطلب وہ کالے پین سے لکھتے تھے. اس لحاظ سے جو ابھی پین ہوتا ہے اس زمانے میں جو ہے وہ لکڑی کے وہ پین ہوتے تھے، روشنائی سے لکھتے تھے، انک سے لکھتے تھے. تو کہا کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے سفید پیپر پر کالے اس سے وہ سب کی سب مجھے یاد ہے. یہ اسود بن یزید ان کا حفظ بھی بڑا مضبوط حفظ تھا اور بڑھوتی جو ہے کمال درجے کا. اور ساتھ میں
امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے مشہور راوی بھی تھے، حدیث کا علم بھی رکھتے تھے، تفسیر کا علم بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں بہت ہی مشہور نام تھا یہ۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ قدمت الکوفۃ وللشعب حلقۃ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ کثیر، کہ جب میں کوفہ آیا تو امام شعبی کا بھی حلقہ ہوتا تھا، یعنی تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے حلقہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں صحابہ بھی بہت کثیر تعداد میں تھے، لیکن صحابہ کے دور میں ہی یہ بیٹھ کر کے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے ان کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں، میں ان کے دور میں بھی، بعد کے دور میں بھی لوگوں نے ان کے علم پر اعتماد کیا ہے اور ان کی توثیق کی ہے، تزکیہ کیا ہے، اور ان سے علم حاصل کرنے کی لوگوں نے تاکید کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بصرہ کے رہنے والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل میں ان کا نام ہے الحسن بن ابی الحسن۔ تو یہ بصرہ کے رہنے والے بہت مشہور ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے تقوی اور اپنی طہارت کے لحاظ سے بھی، اپنے علم کے لحاظ سے بھی، روایت کے لحاظ سے بھی، حلال اور حرام کے بارے میں جانکاری رکھنے کے لحاظ سے بھی، اور اپنی وعظ و نصیحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت مشہور ہیں۔ اتنا مشہور ہیں یہ کہ جب ان کا وعظ ہوتا تھا تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ ان کے وعظ میں، ان کی نصیحت میں سننے کے لیے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد قتادہ، آخر میں قتادہ بن دعامہ، ان کے والد کا نام دعامہ ہے، قتادہ بن دعامہ سدوسی کہا جاتا ہے۔ یہ بصرہ میں رہتے تھے، اور بصرے کے جو بھی مشہور جو ہے روات ہیں صحابہ میں سے انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الطفیل، اور تابعین میں سے ابن سیرین، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، ان لوگوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور قتادہ حفظ ان کا بڑا مضبوط تھا، ان کے علم پر بھی اعتماد تھا، لیکن ان کے دور میں بصرہ میں جو ایک مسئلہ تھا وہ تقدیر کا مسئلہ تھا۔ تقدیر کے مسئلے میں تھوڑا کہیں کہیں یہ بھی الجھ جاتے تھے قتادہ بن دعامہ۔ تقدیر کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں زندہ تھے، تبھی معبد جوہنی ایک شخص بصرے میں ظاہر ہوا اور اس نے تقدیر کے بارے میں تقدیر کا انکار کر دیا تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے اس میں بہت سے لوگ اس سے کچھ متاثر بھی ہوئے تھے، اس میں سے ایک قتادہ بھی، لیکن ان کے اوپر وہ اثر نہیں تھا، یا ان کا یہ عقیدہ نہیں رہا، اس کی طرف دعوت دینے والے نہیں رہے، اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے روایت کے باب میں، اور تفسیر کے معاملے میں بھی ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہے چند: علقمہ، مسروق، اسود، عامر شعبی، حسن بصری اور قتادہ، جو تفسیر میں عراق کے مدرسے میں کافی مشہور رہے۔ اس طرح سے تینوں مدرسوں کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ یہاں ہم اس درس کو تھوڑا روک دیں گے۔